کا مرحلہ ہے جس کو آپ بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے ہو ہدایت نصیب سے ملتی ہے، پہلی بات ہے، ٹھیک ہے، ہدایت بڑے نصیب سے ملتی ہے۔ دوسری بات، یہ ہدایت میں ایک لمحہ یہ ضرور رہ جاتا ہے کہ انسان کے اندر غرور کا عنصر آ جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ انسان کے اندر نا ایک غرور کا عنصر سا آ جاتا ہے کہ میں بڑا ہدایت یافتہ ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑی ہدایت دی، حالانکہ ہم شکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس شکر میں بھی ایک عنصر ہوتا ہے ہمارا تکبر کا، غرور کا۔ اور یہ احادیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو، یہ مفہوم بتانے لگی ہوں، وہ لوگ جو اپنی عبادتوں پہ، اپنی ریاستوں پہ، اپنی ان چیزوں پہ بھی غرور کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم تو بڑے ٹھیک ہیں، ہمارے پاس تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، ہم بڑے پکے ہیں، اللہ پھر ان کو بے بس کر دیتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو وہ بے بسی کا ذکر ہے کہ جس کو میں بتانا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں ایک خیال بڑی شدت سے اللہ تعالیٰ ڈال رہے تھے کہ ہاں، انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اس تقوی پہ بھی غرور کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ تقوی بھی کسی کام کا نہیں رہتا، وہ تقوی بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ عالم ہو جاؤ اور اس پہ یہ اختیار کر لو، یہ اس سے ڈرنا ہے، میں اس سے توبہ کر رہی ہوں، مطلب کہیں ایسا نہ ہو میں موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو بتاؤں اور کہیں نہ کہیں یہ محسوس کرنا شروع ہو جائیں لوگ یا میں خود کو کہ بھئی پتہ نہیں میں کتنی، اور پتہ نہیں اس بستی میں، اس دنیا میں تو پتہ نہیں کتنے آئے اور کتنے گئے۔ عاجزی بہترین ہے۔ اللہ سے سوال کرنا یا اللہ سے مانگنا یا اللہ سے ہر بات کہنا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اللہ خود قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ جو مجھ سے ڈر جاتا ہے میں اس کے لیے 2 جنتیں رکھتا ہوں، وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، ان کو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ محبت، تعلق داری، ہر چیز ہونی چاہیے، لیکن اپنی اس ہدایت پر بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر آپ ہدایت نہ دیتے تو ہم کسی کام کے نہیں تھے، اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم کہاں سے لیتے ہدایت؟ اور کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی اللہ سے محبت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ مٹی جس سے وہ بناتا ہے، جس سے وہ انسان کی تخلیق کرتا ہے، وہ بھی اسی کی پیدا کردہ، مٹی سے بنانے والا بھی وہ، مٹی بھی وہ، یہاں تک کہ ہماری عاجزی کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں نہیں اندازہ کہ اگر وہ خود کہتا ہے، خود فرماتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر ہماری اوقات کیا ہے؟ تو کم از کم ہماری اتنی سینس تو ہونی چاہیے نا کہ ہاں، جس چیز کو ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی بھر کے میں، ہم، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ فقط اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے مقدروں سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں مل سکتا، ہمارے مقدروں سے اوپر کی کوئی چیز ہمیں نہیں مل سکتی، ہاں جب تک ہم اللہ سے نہ مانگیں، جب تک کہ ہم اس کے آگے عاجز نہ ہوں، ہم اس کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، تب تک یہ معاملہ نہیں سیٹ ہوتا۔ اور اگر یہ سوچتا ہے کوئی کہ نہیں جو لکھا ہے بس، تو وہ بھی غرور آ جاتا ہے، وہ بھی اس بندے کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کو مطلب اسی تک سمجھتا ہے کہ اس نے لکھ دیا تو وہ بدل نہیں سکتا، وہ بدل سکتا ہے۔ اس کو کیا چاہیے؟ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، وہ حال کا واقف، وہ ماضی کا واقف، وہ اگلے وقتوں کا واقف، ہر چیز کا واقف، فقط اللہ کے پاس ایک چیز نہیں ہے، اللہ کے پاس فقط ایک چیز نہیں ہے، اور وہ ہے عاجزی۔ اس کے پاس صرف بڑائی ہی بڑائی تو ہے، وہ دینے والا ہی تو ہے، وہی تو حکمت والا، اس کے کتنے نام ہیں نا، کتنے پیارے پیارے نام ہیں، کہیں اس کو پڑھا ہو کہ تم اللہ عاجز بھی ہے، وہ بار بار کہتا ہے تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے، تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس بندے کو آپ عاجز نہیں کر سکتے، اس سے مانگنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اس سے آپ تکبر سے مانگ سکتے ہو، غرور سے مانگ سکتے ہو، اکڑ کے مانگ سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، اس سے فقط مان کے ساتھ مانگ سکتے ہو، فقط اس کے سامنے عاجزی سے مانگ سکتے ہو، فقط اس کے سامنے رو کے، التجا کر کے، جیسے ماؤں کے سامنے ان کے بچے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، تو کیا کرتی ہے ماں؟ دیتی ہے نا پھر۔ تو اگر وہ ماں کی ماں بننے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟
ڈانٹتی بھی ہے، پھر کوئی نہ کوئی توڑ بھی نکلتا ہے، پھر کوئی ہاں، کیونکہ وہ اپنی محبت کی شباہت جو دیتا ہے نا وہ ماں سے دیتا ہے، تو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ پھر کبھی کبھی ماں توڑ بھی کرتی ہے، پھر ماں طریقے بھی بتاتی ہے کہ تو ایسے نہیں مانے گا، تجھے میں منا لیتا ہوں، تو ٹینشن نہ لے، تینوں میں بے بس انہ کے کر دوں گا کہ تو آپ کہیں گا کہ جو ہے گئے تو ہی ہے، میرا بت بھی تو، میری روح بھی تو، میرا سارا کچھ تو، یہ خود ہی کہے گا تو، مطلب بولے گا صرف تو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہمارا جو بے بسی کا ایلیمنٹ پہلے والا ہے نا، اس کو میں اس سینس میں بات کری۔ ہاں اللہ ہدایت دیتا ہے، مانگنے پہ دیتا ہے، بے شک دیتا ہے، اور جس کو وہ چن لیتا ہے ویسے بھی دے دیتا ہے ہدایت۔ اب اس ہدایت میں بھی اگر کسی کا دماغ خر رہے، وہ کہے میں تو بڑا ہدایت یافتہ فلاں تو نہیں ہے، میں تو بڑا اللہ والا ہوں، میں فلاں تو نہیں ہے، تو وہ اس کو ایلیمنٹ کو ختم کرنا ہے کہ اللہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی انداز سے آپ کو اتنا کمزور اور بے بس کر دیتا ہے، وہ لے آتا ہے کہ اب بتاؤ اب کون ہے، اب میری وہ دینے والی ایمان کی طاقت دینے والا کون ہے، وہ بھی میں ہی ہوں،